أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف کی 18 نمبر سورہ قرآن میں ہے اور اس کی 23 اور 24 نمبر آیا میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اور سورہ کہف میں شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بتایا ہے اور اس کے بعد 4 اسٹوریز ہیں۔ تو سب سے پہلے اسٹوری جو ہے وہ اصحاب الکہف جو چند نوجوان تھے، غار والے جسے کہتے ہیں، کہف مطلب غار والے چند نوجوان تھے۔ وہ جب غار میں جا کے پناہ لی، انہوں نے غار میں جا کے چھپ گئے۔ اور وہ کیوں گئے غار میں؟ اس لیے کہ جس ایریا میں، جس ریجن میں وہ رہ رہے تھے، وہاں پہ یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے اور وہی ایک معبود ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ایک بڑا جرم تھا، کرائم تھا۔ اور اس کی پنشمنٹ، اس کی سزا کیا تھی؟ سزا یہ تھی کہ ان کو جو ہے وہ قتل کر ڈالو، ان کو مار ڈالو۔ تو اس وجہ سے انہوں نے غار میں جا کے پناہ لی، پھر اللہ عز و جل نے ان کو بہت سالوں تک جو ہے وہ غار میں سلا دیا۔ تو یہ اسٹوری سب سے پہلے ہے سورہ کہف میں، پہلے قرآن کے بارے میں، اس کے بعد یہ اصحاب الکہف کی اسٹوری ہے۔ لیکن یہ اسٹوری جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں، تو اس کے بیچ میں، اس اسٹوری کے بیچ میں اللہ عز و جل نے ایک اسٹاپ لگایا اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں، یہ ایک دعا ہے، وہ پازیٹیو دعا جسے کہتے ہیں، ایک پازیٹیوٹی، آپٹمسٹک کی ایک دعا ہے۔ تو اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی ایک کام کی نسبت، کسی بھی کام کی نسبت کوئی بھی بات ہو، یہ مت کہنا کہ میں ڈیفینیٹلی وہ کل کر دوں گا۔ آپ کسی بھی کام کی نسبت یہ مت کہیں کہ میں یہ کل کر لوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ کے چاہنے کو ملا دیجیے کہ اف اللہ ولز، اگر اللہ چاہے گا تو کروں گا، مگر نہیں انشاء اللہ جسے آپ کہتے ہیں۔ تو آپ جو ہے، آپ کی زندگی میں پلانس ہیں، آپ کو جو ہے ٹارگیٹ ہوتے ہیں، آپ کی جو پلانس ہوتے ہیں زندگی میں، میٹنگس ہوتی ہیں، کچھ شارٹ ٹرمز گولز ہوتے ہیں، کچھ لانگ ٹرمز گولز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو گول ہے لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، ڈیفینیٹلی ان کے لیے آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ایجوکیشن ہے، اسٹڈیز ہے، اور کوئی بھی چیز ہو، اس کے لیے آپ جو ہے وہ پری پلان کرتے ہیں۔ پری پلان کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ پلانس بناتے ہیں، جو آپ چیزیں سوچتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں مرضی شامل ہوتی ہے اور آپ کے پلانس اور اللہ کے پلانس ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ لوگ پلانس بناتے ہیں لیکن اللہ کی مرضی شامل نہیں ہوتی، تو وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو اللہ عز و جل کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز کی نسبت کچھ بھی کل کے لیے کہیں، اپنے فیوچر کے لیے کہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اس میں ضرور شامل کریں۔ یہ ضرور کہیں کہ انشاءاللہ، اگر انشاءاللہ ضرور کہیں، کیونکہ اللہ چاہے گا تب وہ چیز ہوگی۔ تو ہماری جو آج کل کی چیزیں ہیں، ہم یہ الفاظ بہت پیارے، بہت بہترین جو ہے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں یہ اتنے مس یوز ہوتے ہیں کہ جب کوئی انشاءاللہ کہتا ہے تو اگلا بندہ کہتا ہے اس کا مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بندہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ میں کل آؤں گا یا پرسوں آؤں گا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ، اس کا مطلب کہ اگلا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پرسوں نہیں آئے گا۔ تو جو ہے وہ ایک سیریسنیس نہیں ہوتی اس انشاءاللہ میں۔ تو ہم کبھی کبھی جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں کل نہیں جاؤں گا، یا آپ کے دل میں کوئی بھی شک ہو کہ میں کل نہیں جاؤں گا یا نہیں جا سکتا، مجھے اور بھی کام ہے، تو بیٹر ہے کہ آپ اس کو اسٹریٹ فارورڈ اس بندے کو بتا دیں کہ میں کل، مجھے یہ کام ہے، نہیں آ سکتا، ہو سکتا ہے میں آ جاؤں، پھر آپ انشاءاللہ کہہ دیں۔ لیکن اس کے جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ بندہ بات کر لے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ انشاءاللہ کہنا آپ بھول جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی آیا، دوست آیا، کوئی ریلیٹو کوئی بھی آیا، آپ نے اس کو کہا کہ میں کل جو ہے آپ سے ملاقات کروں گا یا کل جو ہے میں یہ کام کروں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ جو ہے وہ
بھول گئے تو آپ کو کچھ دیر کے بعد یاد آنے کے بعد آپ جو ہے اس دوست کو فون کر کے یا اس کے پاس نہیں جائیں گے کہ میں انشاءاللہ بھول گیا اس لیے میں آیا ہوں تمہیں انشاءاللہ بولنے کے لیے، نہیں، کیونکہ یہ کمیونیکیشن آپ کی اللہ عز و جل کے ساتھ ہے۔ جب آپ بھول جائیں تو آپ جو ہے جب یاد آنے کے بعد آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں۔ اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں، تو آپ اپنے رب کو یاد کریں جب آپ انشاءاللہ کہنا بھول جائیں۔ تو کس طرح یاد کریں؟ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، اور یہ کہیں کہ امید ہے، مطلب یہ ہوپ فلی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ امید دکھا رہے ہیں ہر مسلمان کو، ہر مومن کو۔ اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں، تو ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی امید جو ہے وہ مسلمان کو ہونی چاہیے، چاہے اس کا ماضی کس طرح بھی برا گزرا ہو، یا اس کا حال، اس کا پریزنٹ، اس کی زندگی میں کتنی بھی تکلیفیں ہوں، لیکن مستقبل کے لیے، کل کے لیے ہمیں پر امید ہونا چاہیے، ہمیں ہوپ فل ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہے اور ہوپ فل ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نا امیدی نہیں شو کرتا۔ نا امیدی ایک کہتے بھی ہیں ایک کفر ہے۔ تو اللہ عز و جل کہہ رہا ہے عسیٰ کا مطلب ہوپ فلی، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي، اگر امید ہے کہ میرا رب مجھے جو ہے وہ گائیڈنس دے گا، مجھے ہدایت دے گا۔ ہدایت کیا دے گا؟ ربی، میرا رب مجھے گائیڈنس دے گا، مجھے ہدایت دے گا۔ لی اقرب من ھذا رشدا، اب یہاں پہ ہے لی اقرب۔ لی اقرب کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ یہاں پہ لی استعمال ہوا ہے، اس کے بعد اقرب، تو لی کا مطلب ہے ٹو، اس کی طرف، اور اس کا دوسرا حرف جو استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ ہوتا ہے الا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کسی کو کسی طرف ہدایت کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، تو آپ الا بھی یوز کرتے ہیں اور لی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو لی ہے، اس کو حرف غایہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو الا اور لی میں کیا فرق ہے؟ جب آپ کی منزل بہت قریب ہے، مثال کے طور پہ آپ 0 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں، 100 کلومیٹر تک آپ کا ڈیسٹینیشن ہے، منزل ہے، تو 1 کلومیٹر سے 10 کلومیٹر تک وہ آپ جو ہے وہ آپ کا سفر ہے، تو اس کو آپ الا کہیں گے، مطلب تھوڑا مفاصلہ، تھوڑا سفر، تھوڑی جو ہے وہ آپ کا سفر ہے۔ لیکن جب آپ کا سفر 1 کلو 0 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں، کافی دیر تک آپ کی منزل جو ہے بہت دور ہے، آپ کی منزل بہت دور ہے، آپ کو 100 کلومیٹر سفر کرنا ہے، تو آپ لی استعمال کریں گے۔ بہت دور کی منزل کے لیے لی استعمال ہوتا ہے، تو آپ کی جو ڈیسٹینیشن ہے بہت دور ہے، لیکن قریب کے لیے الا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اللہ عز و جل نے یہاں پہ لی استعمال کیا ہے اور اس کے بعد اقرب مطلب قریب۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ جو دیکھتے ہیں کسی کو، جیسے مسجد میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے یا کہیں پہ بھی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ اور اس نے 25 سپارے جو ہے وہ پورے کر دیں، آپ نے دور سے دیکھا، آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے پورا آلموسٹ جو ہے یہ قرآن اس نے پڑھنا کمپلیٹ کر لیا، اور آپ اس وقت سورہ فاتحہ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی دوسرے کو دیکھیں گے کہ وہ اتنا آگے چلا گیا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایک جو نیگیٹیوٹی آئے گی ذہن میں کہ میں تو ابھی اسٹارٹ کر رہا ہوں، مجھے یہاں تک پہنچنے میں تو بہت ٹائم لگے گا۔ اسی طرح ایگزام جب ہوتا ہے، ایگزام میں کسی نے اسٹوڈنٹ نے 2-3 دفعہ اپنا پورا کورس ریوائز کر لیا ہے اور پورا پرفیکٹ ہے، اس کی پوری تیاری ہے، لیکن دوسرا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ابھی اسٹارٹ کر رہا ہے، لیکن جب دوسرے اسٹوڈنٹ سے مل رہا ہے، کہہ رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے یہ سارا کمپلیٹ کر لیا ہے، میں نے پورا کمپلیٹ کر لیا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک جو ہے اس نے تو پورا کمپلیٹ ہے، میں نے تو ابھی شروع ہی نہیں کیا، مجھے تو بہت ٹائم لگے گا۔ تو یہ سوچ کے بندہ جو ہے وہ اسی وقت ہی ذہن میں وہ نیگیٹیوٹی ایک آ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ آپ میں گائیڈنس میں، رہنمائی میں آپ سے بہت آگے ہیں، ان کو کافی علم ہے، کافی نالج ہے، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، بہت سے لوگ آپ سے پیچھے ہیں۔ تو اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک اسٹیپ اٹھائیں گے، تو آپ کا ایک اسٹیپ اٹھانا، ایک قدم اٹھانا آپ کے لیے آپ کی منزل ہے، آپ کی ڈیسٹینیشن ایک قدم اٹھانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی 2 وقت نماز پڑھ رہا ہے، تو جو 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے تہجد پڑھنا ایک اسٹیپ ہے گائیڈنس کی، رہنمائی کی طرف۔ جو 2 وقت نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس نے ارادہ کر لیا کہ میں آج 3 وقت پڑھوں گا، تو اس نے 3 وقت پڑھی، اس کا مطلب کہ اس نے بہتری لائی اپنی زندگی میں، اور وہ گائیڈنس، وہ ڈیسٹینیشن کی طرف جو ہے وہ اس نے اپنا پہلا اسٹیپ اٹھایا۔ تو آپ کا پہلا اسٹیپ اٹھانا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں آپ ڈیسٹینیشن کی طرف ہے، آپ کی منزل کی طرف ہے، آپ نے منزل وہ اچیو کر لی، اور آپ نے اپنے آپ کو
کل سے کمپیئر کیا اور آپ نے اپنے آپ کو بہتر کیا، امپروو کیا، آپ نے ایک اسٹیپ آگے گئے، تو یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ جب آپ ایک اسٹیپ اٹھاتے ہیں تو آپ کہیں گے ایک اسٹیپ اٹھانا میری منزل تو نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اسٹیپ آپ کا اٹھانا، اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے ایک اسٹیپ رہنمائی کی طرف، اچھے راستے کی طرف اٹھایا، ایک اسٹیپ، صرف ایک قدم، ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا ہم 20 سال جئیں گے، 20 دن جئیں گے، 20 منٹ یا 20 سیکنڈ، ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے اس کے بعد ٹائم ختم ہو گیا، تو آپ کا ایک اسٹیپ آپ کی منزل ہو گئی، ایک قدم آپ کی منزل ہو گئی، تو ڈیسٹینیشن آپ کا وہ ہو گیا۔ تو اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، من هذا رشد، رشد کا مطلب ہے بھلائی، جو ہے اچھائی۔ تو لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا، کوئی بندہ ہے اس نے قرآن حفظ کر لیا، قرآن عربک سیکھ لی، اور کافی اس کو تعلیم ہے، کافی علم ہے قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، لیکن اس کو یہ اچھا انسان نہیں بنا رہا، تو وہ اس کے لیے بھلائی نہیں ہے، کیونکہ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ قرآن پورا حفظ کر لیا، یا آپ جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہیں، یا آپ جو ہے عربک سیکھ گئے، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اچھے انسان ہو گئے۔ گارنٹی تب ہوگی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوگی اور وہ بھلائی ہوگی۔ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں، جو چیز آپ محنت کر رہے ہیں دین میں، چاہے صرف دین نہیں ہو، کسی بھی چیز میں جو آپ کو چیز امپروو کر، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو امپروو کیا، وہ چیز آپ کی اپنی زندگی میں آپ کی بدلاؤ لے کے آئی، آپ کی زندگی میں چینج آیا، تو اس کا مطلب یہ رشد، یہ بھلائی ہوئی، آپ نے اس چیز سے سیکھا اور آپ اچھے انسان بن گئے۔ جب یہ چیز آپ کو اچھا انسان نہیں بناتی، اس کا مطلب آپ کو اس چیز کو کریکٹ کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنے، جب نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ 100% ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارا ایمان 70% ہوتا ہے، کبھی کبھی ایون 10%، 1% ہو جاتا ہے، تو ایمان جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ تو ہمیں یہ چیز آنی چاہیے کہ ہم ایمان کو واپس کس طرح لے کے آئیں، ہم اپنے ایمان کو واپس کس طرح لے کے آئیں۔ تو یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر آپ بھول جائیں تو وَقُلْ، اور کہو، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي، ہوپ فلی امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ، میرا رب راستہ دکھائے گا، ربی لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اور مجھے قریب تک کی بات جو ہے وہ رشد اور بھلائی کی بات جو ہے وہ بتائے گا، وہ سکھائے گا، اس کی طرف ہدایت دے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اسٹوری اصحاب الکہف کی شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔